جس مہینے میں ہم ہیں وہ مہینہ ذوالقعدۃ الحرام سے مشہور ہے، جس کی تاریخیں معتبر تاریخیں، اور اس مہینے میں عظیم مناسبتیں ہیں۔ اکثر عرفاء اور بزرگان دین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مہینہ اور آنے والے مہینے کے 10 تاریخیں مناجات کی تاریخیں ہیں، اللہ سے ملاقات کی تاریخیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا سلام اللہ علیہ نے کوہ طور پر اللہ سے مناجات کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ایک مہینہ 30 دن تقریباً آپ اللہ کی بارگاہ میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت کے اعتبار سے 10 دن بڑھا دیے گئے۔ مسلسل 40 دن ایک چلہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں گزارا، مناجاتیں کیں، دعائیں کیں، اور پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر امت کے پاس آئے۔ یہیں پر علماء کرام کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ایک بہترین وقت ہے یہ مہینہ اور آنے والے مہینے کی پہلی 10 تاریخیں اور 10 دن کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مناجات میں، دعاؤں میں مصروف رکھے۔ جو سفر حضرت موسیٰ نے کیا اسی سفر میں اپنے آپ کو شامل کرے۔ انبیاء کے ساتھ چلنے، اولیاء کے ساتھ چلنے کا بہت فائدہ ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے۔ اور اس مہینے کی پہلی تاریخ معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ ولادت کی تاریخ ہے، ولادت معصومہ قوم سلام اللہ علیہا، جو کریمہ اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور اسی مہینے کی 11 تاریخ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے نام سے مشہور ہے۔ اور علماء کرام نے ان 10 دنوں کو کرامت والے دن قرار دیا ہے کہ مہینے کا آغاز ہو معصومہ قم کے نام سے، اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو انسان جانے پہچانے اور اپنی ملاقات کرے 8ویں امام سے، تو کرامت کا پیغام کرامت تک لے جائے، بزرگی کا پیغام، ریسپیکٹ کا پیغام، عزت کا پیغام اور چیریٹی اور جنرسٹی کا پیغام ہے۔ معصومہ قم سے انسان 8ویں امام تک لے جانا ہے۔ تو یہ 10 دنوں میں انسان کوشش کرے اپنی ویلیو، اپنی عزت، اپنے قدر، اپنی قیمت اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرامت عطا کی ہے، ہمیں بزرگ بنایا ہے، ہمیں بڑا بنایا ہے، ہمیں عزت والا بنایا ہے، جس کی طرف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا ہے کہ جس کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، جس کو اپنی اسٹیٹس کا خیال ہوتا ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا جو اس کی عزت اور اسٹیٹس کو نقصان پہنچے۔ خصوصی طور پر میری ماں بہنیں اس دنوں میں کوشش کریں اپنے آپ کو معصومہ قوم سلام اللہ علیہا سے مربوط کریں، جو نہ تنہا معصومہ بعنوان رسمی طور پر کہ چاہا 14 معصومین میں آپ کا نام ہو اس اعتبار سے نہیں ہیں، آپ امام کی بیٹی ہیں، آپ امام کی پھوپھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ امام کے ایک صحابیہ بھی ہیں، آپ نے اماموں کے ساتھ اماموں کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاری ہے، اور ان کی خصوصیات کو اور ان کے کیریکٹرسٹکس کو، ان کی زندگی نامے کو پڑھیں اور دیکھیں کس طرح ایک خاتون معتبر زندگی گزار سکتی ہے، جس کا نام اماموں کے درمیان رہنے کے باوجود بھی آج دنیا ان کے نام کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ لیتی ہے۔ بزرگ شخصیتوں کے درمیان جب آدمی بیٹھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ناموں کی فہرست میں جب کسی اور کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہ نام گم ہو جاتا ہے، لوگ اسے نہیں پہچانتے، لیکن اماموں کے درمیان رہنے کے باوجود، 3 اماموں کے ساتھ رہنے کے باوجود معصومہ قم کا نام آج سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کس طرح ایک شخصیت یوں ابھر کر آتی ہے کہ امام ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں، امام ان کی ثنا کرنے لگتے ہیں، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ شخصیت آج بھی ویسے ہی ہے جیسے شخصیت کا تعارف اور پہچان ہمارے اماموں نے کیا تھا۔ سب سے بڑی خصوصیت جو اس بی بی کی ہے، جس کی طرف ہمارے اسکالرز نے اشارہ کیا ہے، وہ آپ کا ولایت کا عقیدہ ہے، ولایت کو ایکسپٹ کرنا، امامت کو قبول کرنا، صرف قبول کرنا نہیں، ولایت کے ڈیفینڈ کے لیے
इमामत के साथ देने के लिए घर से निकलना और हमेशा अपने आप को मसरूफ़ रखना एक बेहतरीन और आला तरीन सिफत है जो आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा वली कौन है, हमारा इमाम कौन है, हमारा लीडर कौन है, उसके साथ रहना, उसका अकीदे को अपने दिल में मजबूत रखना। ये पैगाम है हज़रत मासूमा क़ौम सलामुल्लाह अलैहा का कि आपने बताया अमली तौर पर जिन लोगों ने विलायत के रास्ते पर चलने की कोशिश की तो विलायत वालों ने, अइम्मा अतहार ने उनकी मदद की और उनका सफ़र आसान हो गया है और इज़्ज़त अता की है, रेस्पेक्ट अता की है। जिन लोगों ने तय किया सफ़र को या इरादा किया, सलमान फ़ारसी, अबू ज़र गफ़ारी, मिक़दाद, क़ंबर, ये वो जो नाम है आमतौर पर हम लेते हैं और भूल जाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने विलायत के रास्ते पर चलने की कोशिश की और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन ज़र्रों को सूरज में बदल दिया, इन तिनकों को एक अजीम हिमालय और पहाड़ में बदल दिया कि आज लोग उनकी इज्जत की निगाहों से देखते हैं, रिस्पेक्ट की निगाहों से देखते हैं। जैसे रिवायत में एक वाक़यात में लिखा हुआ आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा पहुंचे हजरत हुर की कब्र पर, आपने हुर की कब्र को खिताब किया है, कितना बेहतरीन खिताब है। कभी कभार हम समझते हैं ना हम बड़े आलिम हैं, बड़े स्कॉलर हैं, बड़े आबिद हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे इतने चाहने वाले हैं। आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम बहुत बड़े मर्जे हैं, बड़ा नाम है मरजयत के फहरिस्त में और लोग उनको आज भी इज्जत की निगाहों से देखते हैं। आप पहुंचे हजरत हुर की कब्र पर, आपने खिताब करके कहा, ऐ सहाबी इमाम, ऐ शहीद करबला, क्यों लोग तुम्हारी इज्जत के लिए यहाँ तक आते हैं, क्यों तुम्हारे जरी के करीब पहुंचकर लोग अपना अमामा उतार देते हैं, क्यों बादशाह अपने सर का ताज आपकी कब्र के करीब निकाह उतार देते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, जबकि मैं सैयद हूँ, आप सैयद नहीं है। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम सैयद थे, सादात की फैमिली से थे, मैं सैयद हूँ, आप सैयद नहीं हैं, मैं मुज्तहिद हूँ। लेकिन तारीख कहते हैं कि आप तो मुज्तहिद नहीं रहे, आपका इल्म उतना नहीं था जितना मेरे पास इल्म है। ये हमारे लिए नसीहत के लिए बता रहे हैं, ये मर्जा तकलीफ। और उसके बाद कहते हैं मेरे लाखों मुकल्लिद हैं, लेकिन आपके आज कोई तकलीद नहीं करता है, लेकिन फिर भी जैसा सलाम लोग आपको करते हैं वैसा सलाम लोग मुझे क्यों नहीं करते। जो इज्जत आपकी है, जो रिस्पेक्ट आपकी है, जो एहतराम आपका है, सारे लोग आपकी कब्र तक पहुंचने की तमन्ना करते हैं। नहीं, करबला के वाक़े के बाद इमामों ने दुआ किया, या लैतनी कुन्तु मअकुम, काश हम भी करबला में होते, हुर की तरह कामयाब हो जाते। इज्जत क्यों है? खुद वो जवाब देते हैं आयतुल्लाह मोहसिन हकीम, हाँ इज्जत इसलिए है कि तुमने विलायत के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, अभी मेरे लिए रास्ता बहुत बाकी है, तुम कामयाब हो गए। इमाम के साथ देने का जो इम्तिहान था, इमाम के साथ चलने का जो इम्तिहान था, उस इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए। रिवार्ड उसी को मिलता है जो एग्जाम और टेस्ट में कामयाब हो जाता है। क्या मोहसिन हकीम कामयाब हो गया है? अभी जिंदगी बाकी है, देखते हैं कितना रास्ता तय करना बाकी है, देखते हैं हालात क्या होते हैं, सिचुएशंस क्या होते हैं। जो इम्तिहान विलायत में, अकीद विलायत में कामयाब हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को बुलंद कर देता, उसे इज्जत अता करता है, जैसे मासूम कौम सलामुल्लाह अलैहा है। इसलिए हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तख्तिमा लिया बिस्सआदा, परवरदिगार मेरी आक़िबत बखैरी हो, मेरा अंजाम अच्छा हो। आज मैं इमाम का चाहने वाला हूँ, आज इमाम के मानने वाला हूँ, नारा लगाता हूँ, स्लोगन देता हूँ, इमाम के नाम पर खर्च करने के लिए तैयार हूँ। क्या कल भी ऐसा ही होगा कि एक महीने के बाद भी मैं इसी रास्ते पर कायम रहूंगा? क्या मरते वक्त मेरी जबान पर वही जुमले निकलेंगे जो आज जुमले निकल रहे हैं? तो उस सआदत के लिए इंसान बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ करे कि विलायत के अकीदे को मजबूत करने की कोशिश करे। इसी अकीदे को बताने के लिए, इसी विलायत की हिमायत के लिए आपने हिजरत की है, आप मदीना छोड़कर निकली खुरासान की तरफ। एक भाई की मुलाकात जिम्न में जो रिश्तेदारी है ये अपनी जगह पर है, एक इमाम से मुलाकात के लिए, एक इमाम के खिलाफ होने वाले मदालिम और जुल्म का ऐलान करने के लिए, ये वो हिजरत है जो तारीख में लिखी जाती है। कितने लोग हैं एक शहर से दूसरी शहर की तरफ जाते हैं, वो भी हिजरत करने वाले कहलाते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेट हो गए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ चले गए, ये भी माइग्रेशन है, ये भी हिजरत है। लेकिन वो हिजरत जो इंसान किसी की हिमायत के लिए करे, किसी की सपोर्ट के लिए करे नहीं, अपने अकीदे को बचाने के लिए करे, और वो हिजरत तारीख में लिखी जाएगी।
لوگوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، جو لوگ دوسروں کے علاج کے لیے نکلتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، لوگوں کو فیسلٹیز فراہم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کی ہجرت کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کے سفر کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ کام کتنا کیا رپورٹ بعد میں ملے گا، لیکن جب صرف نکلنا گھر سے اس ارادے کے ساتھ میں کسی کے کام آ جاؤں، کسی کی مدد کر سکوں، یہ ہجرت خود دین مبین اسلام میں بہت ہی فائدہ مند اور تاکید کی گئی ہے۔ معصوم قوم سلام اللہ علیہ نے ہجرت کی، مدینے سے آئیں، خراسان کی طرف نکلیں، اس مقصد کو لے کر کے دین کا اعلان کیا جائے، امر معروف کی جائے اور نہی از منکر کیا جائے اور ولایت کے عقیدے کو بتایا جائے۔ آپ اس مشن میں کامیاب ہو گئیں، اس مشن میں اتنی کامیابی آپ نے حاصل کی کہ آپ کا نام کامیاب شدہ لوگوں کی فہرست میں لکھا گیا اور لکھا جائے گا۔ اور اسی راستے میں آپ نے اپنے کردار کو بچایا، آپ نے اپنے کیریکٹر کو بچایا۔ دوستوں کے درمیان زندگی گزارنا آسان ہے، اپنوں کے درمیان زندگی گزار کر اپنے دامن پر دھبا نہ آنے دینا بہت ایزی ہے، لیکن دشمنوں کے درمیان اپنے کردار کو اتنا بلند کرے، اتنا بلند کرے، امام وقت کہے یہ معصومہ ہے، امام وقت کہے اس کا کردار پاک ہے۔ امام کسی کے دوستی میں، کسی کے ساتھ رشتہ داری میں تعریف نہیں کرتا، جب امام کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، لفظ نکلتا ہے، اس لفظ کی قیمت ہوتی ہے، اس لفظ کی ویلیو ہوتی ہے۔ امام نے کہا یہ معصومہ ہے۔ بعض علماء کرام نے خواب میں بھی مشاہدہ کیا ہے، بزرگان دین سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس نہ تنہا یہ معصومہ ہے، اس کے قبر کی زیارت کا ثواب شہزادی کونین حضرت زہرا کے قبر کی زیارت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے، مسلسل ریاضت کی ضرورت ہے، مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، مسلسل عبادتوں کی ضرورت ہے، مسلسل اپنے کردار کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ جو قوم میں معصومہ قوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، گویا انہوں نے 7ویں امام کی زیارت کی ہے، گویا انہوں نے 8ویں امام کی زیارت کی ہے۔ اور جن لوگوں کو زیارت نصیب ہو چکی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمنا رکھتے ہیں ان سب کو معصوم قوم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، دنیا میں زیارت نصیب فرمائے۔ اور اسی زیارت میں 8ویں امام نے ذکر کیا ہے، وہاں پہ یہ بھی دعا کر لو پروردگار ہمیں اس بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس بی بی کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس بی بی کا مرتبہ ہے۔ خود اس زیارت میں یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان۔ جب تعریف کو 2 لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مدح کو ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ یہی کہہ دیا جاتا ہے شأنا من الشان۔ آپ کا ایک عظیم مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو کوئی درک کرنا کسی عام انسان کے لیے مشکل ہے اور دشوار ہے۔ ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، بغیر شفاعت کے آخرت میں کامیابی حاصل کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہ بی بی نہ تنہا علمی اعتبار سے مشہور رہی، عصمت کے اعتبار سے اور طہارت کے اعتبار سے مشہور اور معروف رہی تاریخ میں اور علماء کرام کی زبانوں پر، بلکہ عبادت کے اعتبار سے بھی یہ بی بی مشہور ہے، معروف ہے۔ نہ تنہا اتنا، جو انسان عبادتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، جو علم کے دائرے میں اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، جو اپنے کردار کو بچا لیتا ہے، پروردگار اس کے روزے کو مرکز بنا دیتا ہے، علم کا، عبادتوں کا اور فکر کا اور شعور کا۔ آج جہاں وہ دفن ہو گئی، جسے میں نے اشارہ کیا تھا کسی خطبے میں کہ جب اللہ والا کہیں دفن ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کی قبر کو، اس کے روضے کو، اس کے مزار کو مرکز بنا دیتا ہے، علم پھیلانے کا اور دین اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا دیتا ہے۔ آج معصوم قوم کا روضہ علم کی تبلیغ کے لیے، فکر کی تبلیغ کے لیے، شعور بانٹنے کے لیے دنیا میں مشہور ہے۔ ساری دنیا کی نگاہیں اس شہر کی طرف ہیں
جس شہر میں علم کی گفتگو ہوتی ہے، جس شہر میں فکر کی بات ہوتی ہے، جس شہر میں شعور کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بی بی کے عظمت کو اور اس کے مقام کو درک کر سکیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔